أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ قوم نوح کے بعد ہم نے پھر اور قومیں پیدا کی. قیل المراد بہم عاد. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو قصہ ہے یہ قوم عاد کا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ قوم سمود کا ہے. بہرحال یہ جتنی اقوام صالحہ ہیں، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، یہ سب وہ قومیں ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہلاک کر ڈالا. تو ان کی ہلاکت میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے. ہم اس بات پہ غور کریں کہ ان کے اسباب ہلاکت کیا تھے، ان کے وجوہ ہلاک کیا تھے. کیا وہ اسباب ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئے؟ جیسے کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس میں ایک پائی جائے تو گویا اس میں ایک حصہ نفاق کا ہے، اور جس میں 2 پائی جائے تو اس کا معنی ہے کہ 2 حصے نفاق کے ہیں، اور جس میں تینوں علامات پائی جائیں تو گویا اس میں 3 حصے نفاق ہیں. فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اب ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ کیا ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو گویا علامات نفاق ہمارے اندر آ گئی. تو اسی لیے اللہ نے قوم نوح کا واقعہ ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا. بھی ان قوموں پر ایسا عذاب آیا کہ نام و نشان مٹ گیا، یعنی ان کا کوئی فرد بھی نہیں بچا ہے. تو ان پر عذاب آنے کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ کیا وہ ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہوگا؟
اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد کہتے ہیں المراد بہم عاد، کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، فإنهم كانوا مستخلفین بعدهم، کیونکہ قوم نوح کے بعد پھر جن کو اللہ پاک نے بڑی طاقتور قوم پیدا کی تو وہ قوم عاد تھی۔ وقیل المراد بہؤلاء ثمود، اور بعض کہتے ہیں کہ ان آیات میں جو واقعہ ہے اس کا تعلق قوم سمود سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم سمود پہ عذاب ہے صیحہ کا اور قوم عاد پہ عذاب ہے ہوا کا، تو یہاں ذکر جو ہے صیحہ کا ہے، تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قوم سمود ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہاں صیحہ سے مراد مطلق عذاب ہے، چاہے وہ عذاب ہوا کا ہو یا چاہے وہ عذاب جو ہے وہ صیحہ کا ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے قوم عاد میں بھی رسول بھیجا اور ان کی قوم میں سے بھیجا، ان کی جنس میں سے بھیجا۔ فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس اللہ کے پیغمبر نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ فَكَذَّبُوهُ وَخَالَفُوهُ وَأَبَوْا عَنْ اتِّبَاعِهِ لِكَوْنِهِ بَشَرًا مِثْلَهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے جھٹلایا اور ایمان نہ لے آئے، اس وجہ سے کہنے لگے کہ ہم کیسے ایمان لائیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں، تو ان کو نبوت آخر کیوں ملی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجنا تھا تو آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرماتے، نوری نبی بھیجتے، نہ کہ ہماری جنس میں سے ایک انسان کو نبوت مل گئی، تو اس لیے نعوذ باللہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا۔ وَاسْتَنْكَفُوا عَنِ اتِّبَاعِ رَسُولٍ بَشَرِيٍّ، وہ تکبر میں پڑ گئے کہ ہم ایک بشر کو کیسے رسول مانے۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ، اور انہوں نے لقاء اللہ کے لقاء کا بھی انکار کیا، یوم قیامت کا بھی انکار کیا۔ وَأَنكَرُوا الْمَعَادَ الْجُثْمَانِي، اور انہوں نے یہ بھی انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے یہ جثہ جو ہے جو گل گیا اور سڑ گیا اور مٹی میں مل گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، تو ان کے سردار کہنے لگے اپنی قوم کو کہ یہ اللہ کا نبی تمہیں ڈراتا ہے کہ تم لوگ جو ہو جب مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے لوگ مر گئے ہیں ان میں تو کوئی واپس نہیں آیا ہے، تو حالانکہ واپس آنے کا تو ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے تو کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر رکھا ہے اور اس کا علم بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے نشانیاں تو عطا فرما دی، لیکن علم قیامت کی تعیین کی جو گھڑی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، اے بعد ذالک، یہ تو بڑی دور کی بات کہانی بناتا ہے کہ جب مر جائیں گے پھر ہم اٹھیں گے، مر گئے گل گئے مٹی ہو گئے پھر کیسے اٹھیں گے ہم؟ کہنے لگے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا اي بما جاءكم به من الرسالة والنذار والاخبار بالبعث، کہنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ جو تمہیں کہتا ہے میں رسول ہوں، پھر تمہیں ڈراتا ہے اور پھر تمہیں خبر دیتا ہے کہ ہم دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے، تو ساری باتیں نعوذ باللہ ہمیں جھوٹ لگتی ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، ہم تو بھائی ہرگز نہیں ایمان لانے والوں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے پھر دعا کی، قال رب انصرنی بما كذبون،
واستفتى عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه. اب پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ یہ قوم تکذیب پر اتنی جم گئی ہے کہ اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید ہی نہیں، تو اب آپ مدد فرمائیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین اے بمخالفتک و عنادک فیما جئتہم بہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ صبر کریں، بہت تھوڑی مدت گزرے گی، ان کو پھر ندامت و حسرت ہوگی، لیکن اس وقت ان کو ندامت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اللہ کا عذاب سچا پہنچا. وَقَالُوا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، کیونکہ وہ اس عذاب کے مستحق ہو گئے تھے بس سبب اپنے کفر کے اور سرکشی کے. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَالرِّيحِ الصَّرْصَرِ الْعَاصِفِ الْقَوِيِّ الْبَارِدَةِ. اور مفسر فرماتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان پہ ہوا بھی بھیجی اور اس ہوا کے اندر پھر وہ صیحہ فرشتے کی آواز بھی شامل ہو گئی، کیونکہ ورنہ قوم عاد کے بارے میں دوسری جگہ قرآن نے واضح فرما دیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ ٹھنڈی اور سخت اور تیز ہوا بھیجی اور 8 دن تک اس ہوا ان پر مسلط رہی اور اس قوم پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا. جیسے فرماتے ہیں تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. اللہ پاک نے فرمایا وہ ہوا ایسی چیز تھی کہ اللہ کے حکم سے اس نے ہر چیز کو اب برباد کر ڈالا. ایسا ہوا کہ پھر ان کے وہ مکان نظر آتے تھے، وہ بندے تو ختم ہو گئے نا، مکین تو ختم ہو گیا. جہاں جیسے آپ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً اَيْ صَرْعًا، مر گئے، ہلاک ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے فلٹ کے اوپر پانی کے اوپر گند تیرتا ہے اور تنکے تیرتے ہیں. وَهُوَ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ التَّافِهُ، غُثَاء السَّائِلُ کہتے ہیں ایسی چیزیں جو بالکل بے قیمت حقیر ہوں. الْحَالِقُ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، ایسی حقیر چیزیں ہوتی ہیں ان سے کوئی بندہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا کہ کہیں سے کچھ تیر کے آ گیا، کہیں سے کچھ تنکے آ گئے، کہیں سے کوئی مٹی آ گئی، اس سے کوئی کیا فائدہ حاصل کر سکتا. وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ بندے اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. وہ ظلم کیا ہے؟ بِكُفْرِهِمْ وَإِنَادِهِمْ وَمُخَالِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ، کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيُحَذِّرِ السَّامِعُونَ أَن يُكَذِّبُوا رَسُولَهُمْ. تو ہمیں ان واقعات میں کیا سبق ملا کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کریں، نہ کہ ان کی تکذیب کریں. فرماتے ہیں ثُمَّ انشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخِرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے بعد پھر ہم نے اور بڑی امتیں پیدا فرمائی. ثُمَّ انشَأْنَا مِن بعدهم قرونا آخرین اے امما و خلائق. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کئی امتیں، کئی بندے، کئی مخلوق پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جو اللہ نے ان کے لیے وقت معین کیا نہ اس سے کچھ پہلے نہ اس سے کچھ بعد میں.
ہر چیز کا اللہ نے ایک فیصلہ. بل یؤخذون علی حسب ما قدر لهم تعالی فی کتابہ المحفوظ. اللہ نے جو تقدیر میں فیصلہ کر دیا تھا اور کتاب محفوظ میں لوح محفوظ میں رکھ دیا. وعلمہ قبل کونہم امۃ بعد امہ وقرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل وخلفا بعد سلف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے علام الغیوب ہیں کہ وہ ان امتوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے بعد کون ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا, ان کے بعد پھر کون آئے گا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا, اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ, کہ لکھ دو جو ہو چکا ہے, جو ہوگا اور جو قیامت تک ہوگا, سب اللہ کے علم میں ہے اور سب لکھ کے اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا. فرماتی ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا. قال ابن عباس تترا مانا یتبع بعضهم بعضا, پھر ہم نے ایک رسول کے بعد دوسرا, پھر ایک نبی کے بعد دوسرا پیغمبر بھی بھیجے. وہذا كقوله تبارك وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں اپنا پیغمبر بھیجا جس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ, خالص اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا جو معبود باطلہ ہیں طواغیت ان سے بچ جاؤ. لیکن ان میں سے جن کے مقدر میں ہدایت تھی اللہ نے ان کو ہدایت دی, اور جن پہ ضلالت و گمراہی کی مہریں لگ چکی تھی وہ اسی ضلالت و گمراہی میں مر گئے. کلما جاء امۃ رسولها كذبوه, ہر امت کے بعد جب پیغمبر آیا تو ان کی اکثریت نے تکذیب کی, کیونکہ کچھ لوگ تو ایمان لائے ہیں. مانا یہ ہے کہ جو اکثر لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے, یعنی جمہورهم واکثرهم كقوله تعالی یا حسرة على العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به يستهزئون. اسی طرح جیسے اللہ نے یہاں فرمایا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا أَيْ أَهْلَكْنَاهُمْ, پھر ہم پیغمبر آئے ان نے تکذیب کی, پھر ہم نے بھی ان کو ہلاک کیا ایک کے بعد دوسرا. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, کتنی امتی ہیں کتنی نسلیں ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح کے بعد ہلاک کر ڈالا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث, اب ان کی باتیں رہ گئیں, وہ قصہ کہانی بن گئے, کوئی ان میں بچا نہیں, صرف اخبار ہے, واقعہ ہے, قوم عاد تھی, قوم سمود تھی, قوم. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. تو ان آیات میں اور ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے, ہمارے لیے عبر ہے, ہمارے لیے نصائح ہیں کہ ہم ان افعال سے, ان اعمال سے بچیں جن کی وجہ سے پہلی قوموں پہ تکذیب آئی. سب سے پہلی بات تو کفر ہے, شرک ہے, اس کے بعد پیغمبروں کی مخالفت ہے, عقائد حقہ کی مخالفت ہے, اور پھر دنیا میں جرائم کا ارتکاب ہے, فواحش کا ارتکاب ہے, منکرات کا ارتکاب ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کو بلانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ حضور کی امت کو ہر قسم کے عذابوں سے بچائے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہمارے پتہ نہیں فیملی میں کالا رنگ نہیں پہنا جاتا, منع کرتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ کالا رنگ پہننے سے کوئی شریعت میں منع نہیں آئی. ہاں البتہ یہ آیا ہے کہ بعض لوگوں نے جو رواج بنا رکھا ہے کہ کسی کی موت پر صدمات اور غم کے اظہار کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں, تو یہ شریعت میں منع. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدودا وشق الجیوب فلیس منا.
حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی موت پر مصیبت میں غم میں سیاہ کپڑے پہنے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے یا سروں پہ مٹیاں ڈالے، فرمایا میرے طریقے پہ نہیں ہے، اس کو ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مخالف ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کالا کپڑا پہنتا ہے اس کی یہ نیت نہیں ہے، نہ وہ کسی موت یا صدمے پہ پہنتا ہے، ویسے پہنتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پہ کالی پگڑی استعمال فرمائی، تو اگر کالا رنگ منع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہ فرماتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مردوں کو سرخ رنگ نہیں پہننا چاہیے، تو سرخ رنگ سے حضور نے منع فرما دیا ہے، لیکن کالے رنگ سے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ باقی اس کو غم کی علامت سمجھا جائے کہ مر جاؤ تو اب کالے کپڑے پہنو، تو یہ تو ایک رسم ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ 5 نمازیں جو ہیں ان کو صرف آدمی فرض پڑھے نہیں، فرض بھی پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا، واجبات بھی پڑھے گا، ساری نماز کی تیاری، ضروری نہیں کہ فرض پڑھنے کے بعد چلا جائے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے سنتیں پڑھی ہیں، جب اصحاب رسول نے سنتیں پڑھی ہیں، جب اللہ کے نبی نے تہجد پڑھی ہے، وتر پڑھے ہیں، اشراق پڑھی ہے، تو امت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی اتباع کریں، حضور کی اقتداء کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب، اگر کوئی آدمی ادب چھوڑ دے تو عوقب بحرمان النوافل، اللہ اسے نفل چھوڑا دیتے ہیں۔ ومن تہاون فی النوافل عوقب بحرمان السنت، جو نفلیں پڑھتا تھا اب اس نے چھوڑ دی اور سستی کرتا ہے تو اس کے عذاب میں اللہ سنتیں چھوڑوا دیتے ہیں، اور جو سنتوں میں غفلت کرے گا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہماری نماز ہے وہ صحیح معنوں میں نماز تو بن نہیں سکتی، اس میں بڑی کمی ہے، تو ان نوافل سے، ان چیزوں سے قیامت میں اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور اگر صرف فرض ہی فرض ہو اور اس میں بھی نقص ہو تو پھر ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ غفلت کبھی نہ کریں، فرض بھی ادا کریں، اور بعض سنتیں تو مؤکدہ ہیں، جیسے 2 رکعت فجر سے پہلے، اسی طرح 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اسی طرح 2 رکعت مغرب کے بعد، اسی طرح 2 رکعت عشاء کے بعد۔ یہ تو سنن مؤکدہ ہیں جن کی زبردست تاکید آئی۔ کہتے جی ہمارے ملکوں میں جو رواج ہے کہ تیسرے دن کل خوانی کرتے ہیں اور پھر چالیسواں کرتے ہیں، میرا بھائی یہ بدعات ہیں، ان کا شریعت سے، اللہ کے رسول سے، فرمان سے کوئی ثابت نہیں۔ ہاں اگر آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں سارا سال خیرات کرو، سارا مہینہ خیرات کرو، اور کوئی منع نہیں شریعت کے اندر، لیکن یہ تعین کرنا کہ تیسرے دن کل ہوں گے، پھر 7 جمعراتیں ہوں گی، پھر 40واں ہوگا، یہ بدعت ہے، اور ایسے دن مقرر کرنے کا کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر ایک عورت نے احرام پہن کے، بابا پہلے مسئلہ سمجھو، خدا کے لیے کیوں ایک دماغ میں پتہ نہیں بلا بیٹھ گئی ہے، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ جاہل لوگوں کی بہانے ہیں کہ رومال بنا لیا، رومال باندھ لیا اور احرام ہے، رومال کھل گیا تو احرام کھل گیا۔ عورت کا کوئی احرام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے اسی میں نیت کر لی، بس سلام علیکم۔ احرام اور احرام اور احرام، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں۔ کیا ہے عورت کا احرام؟ یہ رومال باندھنا، اور بعض میری بیٹیاں سفید کپڑے پہن لیتی ہیں، تو غلط بات ہے۔ سفید کپڑا اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے پسند کیا ہے، عورتوں کے لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑا جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کفن بھی سفید ہو، اور عورت کے لیے پسندیدہ کپڑا جو ہے وہ رنگین ہے، وہ رنگدار کپڑا پہنے۔ تو بہرحال اگر عورت نے نیت کر لی احرام کی اور حیض آ گیا تو اب اپنے گھر میں، ہوٹل میں، مکان میں رہے، جس دن پاک ہو جائے غسل کرے، خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے، کنگھی ونگی کا خیال رکھے کہ بلا وجہ بال نہ گرے،
ناخن شاخن نہ کاٹے اور بدن کی اور کوئی صفائی نہ کرے، بس سادہ پانی سے غسل کر کے پاک ہو کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹا کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ اگر عورت نے غسل کیا اور کنگھی کی اور بلا ضرورت اگر غسل کیا، بلا ضرورت کنگھی کی اور بال بلا وجہ گرائے ہیں تو پھر صدقہ و خیرات کرے۔ عورت عمرے کا احرام باندھ کے برقعے کا نقاب باندھ لے، نہیں نقاب نہ باندھے، ایسے چادر آگے لٹکا دے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے پاس ہم پر دم پڑ گئی ہے، کمپنی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں جن کی تنخواہیں 1800 ریال ہیں، وہ دم نہیں کھا سکتے، دم فقراء غریبوں کو کھلانا ہے۔ پاکستان سے بغیر احرام کے داخل ہو گیا، 2 دن کے بعد مدینہ گیا، بہرحال اگر فوراً اس نے مدینے سے عمرہ باندھ لیا اور جو عمرہ چھوڑا تھا اس کو قضا کر لیا تو دم سے بچ جائے گا، ورنہ دم دینی پڑے گی کہ وہ بغیر احرام کے آ گیا ہے۔ اگر میں جدے میں کام کرتا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جدہ سے بھی باندھ سکتے تھے، آپ جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے، آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ کسی بھی ہل میں یعنی حد حرم کے باہر سے کہیں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، میرا ٹرانسفر ہو گیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، میں نے احرام نہیں باندھا، تو بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازم ہے یا ڈیوٹی ہے یا زیارت احباب ہے تو احرام نہ باندھے تو دم نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں نوکری ہے یا کچھ ہے، جب بھی میقات سے آئے بغیر احرام کے نہ گزرے، میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں، اگر ہماری رائے پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہو یا ڈپٹی پہ آ رہا ہو، ہاں کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، الگ بات ہے۔ دیکھو نا جیسے ڈرائیور ہیں جن کی ڈپٹی ہے، روزانہ طائف جاتے ہیں، اب بیچارہ روز کتنے عمرے کرے گا، روزانہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، روزانہ جوفہ جاتے ہیں، روزانہ یمبو جاتے ہیں، تبوک جاتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں۔ میں نے طواف کے دوران میں حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملا اور ہاتھ لگانے کا بھی نہیں ملا، دور سے اشارہ کر دو کافی ہے، وہی بوسے کے قائم مقام ہے اور اتنا ہی ثواب ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے مکے میں آ گیا، 5 دن گزر گئے، تو اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آنے کے فوراً بعد میقات پہ چلا جائے۔ اب یہ تھوڑا کہ 5 دن تم بیٹھے رہے اور پھر تمہیں یاد آئے، تم پاکستان سے عمرے پہ رہے تھے، احرام نہیں باندھا، تو پھر کیا کرنے آئے تھے آخر آپ؟ ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھ لیا، وہ ریاض پہنچا، اس کو ٹھنڈی محسوس ہوئی تو احرام نکال کے کپڑے پہن لیے۔ کون سی ٹھنڈ آ گئی تھی بھائی آج کل؟ نہ ریاض میں ٹھنڈ ہے نہ مکے میں ٹھنڈ ہے، تمہیں پتہ نہیں کہاں سے ٹھنڈی لگ گئی۔ بہرحال اب عمرہ بھی قضا کرو اور ایک دم بھی ادا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے والدین یا قریبی رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ثواب دیں گے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت رشتہ دار ہے، زندہ ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے۔ اگر سر کے چاروں طرف بال نہیں، سارے بال چوتھا حصہ کٹ جائیں، یہ نہیں کہ ٹک لگائے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پھر دم پڑ جاتی ہے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، 1 ہفتہ ہم مکے میں رہیں گے اور 1 ہفتہ مدینہ منورہ میں، تو ہماری نمازیں جو ہیں علیحدہ پڑھو تو قصر پڑھو گے اور امام کے پیچھے پڑھو تو پوری پڑھو گے۔
اگر حالت نماز میں نظر خانہ کعبہ پہ پڑ گئی کوئی بات نہیں، افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ دیکھیں نا، جب نماز پڑھیں نا تو کامل توجہ جو ہے اسی طرف رکھیں، کیونکہ جب تک کسی کام میں ارتکاز نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، مثلاً ایک پیالی ہے، اس میں آپ نے چائے ڈالنی ہے، اگر توجہ نہ ہو تو چائے یا ادھر گرے گی یا ادھر گرے گی۔ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو پورا یقین ہو کہ گویا میں اپنے اللہ کے دیدار کر رہا ہوں، اور وگرنہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے خشوع ہو، خضوع ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، تذلل ہو، سجدے کے مقام پہ نظر۔ میرے شوہر جو ہیں گم ہو گیا، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں ہے کیا لکھا آپ نے۔ شوہر گم ہو گیا، اس دوران میں لڑکی پیدا ہوا۔ لڑکی کس کی؟ اسی شوہر کی یا کسی اور کی؟ وضاحت کرو نا، کچھ سمجھ تو آئے نا بات۔ 2 شوال کو عمرہ کیا، بعد میں حج کیا۔ حج میں نے افراد کیا اور حج کی بکری نہیں رکھی۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ 2 شوال سے آپ نے عمرہ کیا، لیکن عمرہ کہاں سے کیا یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں۔ بہرحال آپ پر ایک دم واجب ہے، آپ کو وہ حج کی بکری تو دینی نہیں تھی۔ اگر آپ مکے کے رہنے والے ہیں تو حج مفرد ہے، اور حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے عمرہ کیا تو دم پڑ گئی، تو ایک بکری آپ دم ادا کر دیں۔ باقی تفصیل لکھیں گے تو صحیح سمجھ آئے گا نا۔ اگر میرے والدین میں عمرے پہ بلاتا ہوں تو عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جائے گا، جب قانون نہیں رہنے دیتا کیسے لازم ہو جائے گا؟ عمرہ کریں، وقت گزرے اپنا چلے جائیں۔ کہتے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنی عمر دی اور ہمارے نبی کو عمر 63 سال دی۔ جب اللہ فیصلے تبدیل نہیں کرتے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر عمر زیادہ ہو یا کم ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمر تو پہلے پیغمبروں کی زیادہ ہے، لیکن شان محمد مصطفیٰ کا زیادہ ہے۔ عمر تو پہلے لوگوں کی زیادہ ہے، 1000 سال عمر تھی، لیکن اللہ نے حضور کی امت کو لیلۃ القدر دے دی ہے کہ 1 رات عبادت کرو اور 1000 مہینے کے برابر ہو جائے۔ تو اس میں کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بٹھایا، یا ان کی عمر زیادہ کیوں ہو گئی اور حضور کی عمر کم کیوں ہو گئی؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو پوچھ لینا، ہم تو نہیں پوچھ سکتے۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، کم از کم 1 قبضہ یعنی 1 مشت جو ہے داڑھی ہو۔ باقی یہ سنت نہ سعودیوں کی ہے نہ تمہاری ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی داڑھی مبارک یملأ صدرہ آپ کے سینے مبارک تک آتی تھی، اور اس طرح گول حالہ تھا جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے۔ میرے والد جو ہیں وہ بینک میں مینیجر ہیں، ان کا بینک سودی کاروبار کرتا ہے، ان کی تنخواہ حلال ہے، تنخواہ حرام نہیں ہے۔ وہ تو اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے، کام کا پیسہ لیتا ہے، وہ تو سود نہیں لے رہا، لیکن ایسے اداروں میں کام کرنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے والد سے کہیں کہ وہ دوسری جگہ نوکری تلاش کریں، جب دوسری جگہ مل جائے تو ایسے ادارے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے نماز میں پڑھنی چاہیے۔ میرا بھائی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو، ہر نماز میں فاتحہ ہوتی ہے۔ اب فرق ہے امام اور مقتدی میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا کافی ہے، مقتدی نہ پڑھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے تم سن رہے ہو تو پیچھے نہ پڑھو،
اور جن میں وہ آہستہ پڑھتے ہیں جیسے ظہر یا عصر ہے تو پیچھے پڑھ لیا کرو، کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہم حرف یا لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ کہتے پھر قرآن میں یا ایھا النبی کیوں ہے؟ تو اللہ نے لگایا ہے کہ بندے نے لگایا ہے؟ حکم بندوں کو ہے یا خدا کو بھی حکم دو یہ تم نہ لگاؤ؟ کوئی عقل کیا کرو، اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے، بس ایک عادت ہوتی ہے سوال لکھنے کی، کچھ تو لکھیں۔ میری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ہاں قضا فرضوں کی کریں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ جتنی تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں پہلے توبہ کرو، اس کے بعد فرض قضا کرو اور وتر واجب قضا کرو۔ اگر کوئی آدمی اس حال میں آیا کہ امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں شامل ہو گیا اور تسبیح کہہ لی تو اس کی رکعت ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل گیا گویا رکعت مل گئی۔ کہتے جی کہ حرم کے باہر ہم اپنی چپل اتارتے ہیں، واپسی پہ اپنی چپل نہ ملے تو دوسرے کی چپل پہن لیں، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل منع ہے۔ ہر آدمی کو اپنی چپل جو ہے کسی تھیلی میں کسی کپڑے میں نشانی لگائیں، محفوظ رکھیں۔ یہ غلط بات ہے کہ لوگوں کی جو پڑی ہے بغیر اجازت کے ہم پہن لیں۔ اگر ہمارے کسی پڑوسی نے ذمہ لگایا تھا کہ میرا عمرہ کرو، اگر کسی نے وصیت کی ہے تم کرنا چاہتے ہو تو جائز ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرنے آیا تھا، غلاف کعبہ سے دھاگے توڑ کے لے گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ناجائز ہے۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ معاف کرے، استغفار کرے۔ نسوار کی تجارت کرنا نہ کریں تو اچھا ہے۔ جو چیزیں مکروہات میں آئیں، جو چیزیں اقرب الی التحریم ہوں، ان سے بچنا چاہیے۔ کہتے جی کہ آپ پہلے داڑھی کو سیاہ رنگ لگاتے تھے، وہ آپ کو اچھا لگتا تھا، لال اچھا نہیں لگتا۔ بھائی آخر بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا کہ نہیں؟ تو آخر عمر جب بڑھے گی تو حالات تو بدلیں گے نا۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے اور اب عدت گزر گئی، وہ عدت میں رجوع نہیں کر سکا، لیکن اب وہ سلو کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں۔ ہمارے ملک میں رواج ہے کھاد کا اور سپرے کا کہ اگر نقد مثلا لیں تو 200 روپے اور ادھار لیں تو 300 روپے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے کام بھی نہ کریں، ورنہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں جی ہے نا کہ نقد 10 روپے اور ادھار 15 روپے، آپ نے 15 میں خریدی ہے تو گویا میں نے یہ چیز آپ کو 15 میں بیچی ہے، یہ سود نہیں بنتا، یہ تو میں نے چیز بیچی ہے اور آپ کو اس سودے پہ رقم منظور ہے۔ سود ہوتا کہ میں آپ کو 10 روپے دیتا پھر آپ سے 15 وصول کرتا، میں نے تو چیز بیچی ہے نقد۔ لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ آدمی نقد پہ بھی بیچے اور ادھار پہ بھی بیچے، کہے صرف ادھار پہ بیچوں گا نقد نہیں بیچوں گا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ عمرہ کرنے والے پر بابا حج فرض نہیں ہوتا، قانون بھی ہے نا، جب اجازت نہیں ہے تو کیسے حج فرض ہو گیا؟ عمرہ کریں، آپ جائیں جب اللہ توفیق دے پھر آ جائیں۔ حج اور عمرے کے علاوہ بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر ضروری ہے یا ان میں کمی کی جا سکتی ہے؟ کمی نہیں ہوتی، چاہے طواف حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے طواف نفل ہو، ہر طواف کے جو ہیں 7 چکر ہوتے ہیں، اس کے بغیر طواف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ جو اگر دور سے ہم یا رسول اللہ کہیں تو حضور سنتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے فرشتے جب ہم درود پڑھتے ہیں، اسی لیے تو حکم ہے نا کہ دور سے ہم اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔ جس کے ساتھ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہو وہ محرم نہیں ہوتا۔ قوم عاد، قوم سمود جو ہے ارم ذات العماد، یہ یمن کے علاقے میں تھے، اور مدائن اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ تو اب بھی معروف ہے، مشہور ہیں، عرب میں ہیں۔ ہم لوگ نے 15 دن سے زیادہ مکے میں رہنا ہے تو آپ مقیم ہو گئے، نمازیں پوری پڑھیں۔
اگر ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ ہوتا ہے قادماً الی مکہ تھا، جب اپنے ملک سے مکہ آ رہا ہو، مکے میں رہتے ہوئے باہر نہ نکلے اور طواف زیادہ کرے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک، جتنی دیر آپ مسجد عائشہ کے عمرے میں خرچ کریں اتنی دیر اگر کعبۃ اللہ کا طواف کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ آج ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں میں سورت لم یکن الذین پڑھ رہا تھا، سورت ختم نہیں ہوئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو آپ پھر رکوع میں گئے یا نہیں گئے؟ پہلے تو آپ کو امام کے پیچھے سورت پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا چلو، بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، پڑھ رہے، لیکن جب امام رکوع میں چلے جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، امام کے تابع ہو۔ اگر تم نے رکوع نہیں کیا تو پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ امام چونکہ رکوع میں چلے گا، میری سورت ابھی باقی ہے تو میں ختم کر کے دوسرے دن رکوع میں جاؤں گا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میں نے عشاء کی نماز کی پہلی 4 سنتوں کی نیت کر لی، میں نے ایک رکعت پڑھی کہ تکبیر ہو گئی اور نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جائیں، بعد میں آپ وہ جو 2 رکعتیں چھوڑی ہیں بعد میں پوری کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں ریاض میں گیا تھا، وہاں میں نے بہت بڑی گہری گہری کھائیاں دیکھی، الخرج کے علاقے میں ہیں، تو کہتی حضرت نوح کے وقت سے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں، بہرحال اللہ عالم کب سے ہیں کب سے نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر تھی، بالکل تھی، ان کا شادی ہوئی، نکاح ہوئی، کلثوم بی بی نام تھا ان کا۔ کہتے جی کہ ایک سعودی آپ کا ماتھا چوم رہا تھا، تو ماتھا چومنا تو جائز ہے، استاذ کا ماتھا کوئی چوم لے جائز ہے۔ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، دوسرے ارکان، تو اللہ راضی ہے تو نماز پڑھ رہی ہو نا۔ اللہ راضی نہ ہوتا تو اپنے گھر آنے دیتا، تمہیں نماز پڑھنے دیتا۔ اللہ تو راضی ہے میری بیٹی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو پابند صوم و صلات بنایا ہے، استغفار کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، باقی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو نماز نصیب ہے۔ میری بیٹی کو سبق یاد نہیں ہوتا، بڑا دیر سے یاد کرتی ہے، تو دعائے حفظ قرآن جو ہے نا، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور آج کل جو دعائیں چھپی ہوئی ہیں ان میں بھی موجود ہے، وہ دعا لکھ کے اپنی بیٹی کو پڑھوائیں۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا نتکلف ما لا یعنینا، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنی بیٹی سے کہیں کہ پڑھنے سے پہلے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرے۔ میرے بچے کو بھی بیماری ہے ٹی بی کا، اور ہمارے گھر میں بھی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی میرا بھائی اللہ کا امتحان ہے، آپ راضی رہیں اس کے فیصلوں پہ، مایوس ہو جائیں یا راضی نہ بھی ہو تو ہم کیا کر لیں گے، اپنا ایمان بھی خراب کریں۔ تو اس لیے اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہیں، وہ دکھ دے وہ سکھ دے، لیکن مانگتے رہیں کہ اسألک العفو والعافیہ، اور علاج بھی کرائیں، کیونکہ ٹی بی متعدی بیماری ہے، یہ چھوت چھات والی بیماری ہے، ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، تو اگر احتیاط نہیں کریں گے تو سارا گھر بیمار ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال احتیاط بھی کریں، دوا بھی کریں، اور یہ نہیں کہ بس جی اب بیماری ہے اور بچے کو بھی ہے اور چھوٹے کو بھی ہے اور سب کو لگ جائے گی، کیونکہ یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اگر آدمی کھانس رہا ہے یا آدمی نے تھوک دیا ہے تو اس سے بھی آگے بیماری پھیل جاتی ہے۔ کہتے جی کہ ایک مسجد ہے 50 سالہ، اس کے محراب کے سامنے 1 میٹر کے فاصلے پر قبریں ہیں، تو آپ دیوار دے دیں نا، درمیان میں دیوار ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
مانا یہ ہے کہ قبر نماز میں سامنے نہ ہو. اگر ہم نے بند کر دی، دیوار دے دی، بات ختم ہو گئی. کہتا جی کہ اگر عورتیں خانہ کعبہ میں ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں، جنازہ پڑھنا چاہیے، ان کو بالکل پڑھنا چاہیے. میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے جنازے کے لیے آنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ پہلے موجود ہیں اور جنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟ عورت کا جنازہ ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح نماز جمعہ بھی عورت پہ آنا ضروری نہیں، لیکن اگر آ جائے تو جمعہ پڑھے گی. تراویح کے لیے بھی اس کو گھر سے مسجد میں آنا ضروری نہیں، لیکن اگر آ گئی ہے تو تراویح بھی پڑھے گی. بہرحال اگر والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیماری اور عذر کی وجہ سے آپ احرام مدینے سے دوبارہ نہیں باندھ سکے تو گنجائش ہے بچ جانے کی. لیکن اب اگر ٹھیک ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں. 30 ریال میں آپ دوبارہ مدینے جا سکتے ہیں. مدینہ شریف چلے جائیں، زیارت بھی ہو جائے گی، دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ بھی کرنا ہے. بہرحال اگر مکے میں رہنے والی ایک عورت ہے اور وہ مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئی، واپسی پہ اس نے عمرہ نہیں کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فوراً عمرہ لوٹائے میقات سے. اگر نہیں لوٹائے گی تو دم پڑ جائے گی. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس نے نیت ہی نہیں کی عمرے کی تو کوئی جرمانہ نہیں ہے. ہماری جو نمازیں 5-10 سال ہم نے نہیں پڑھی، اس کا افضل علاج ہے توبہ، کہ اللہ توبہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. باقی جتنا ہمت ہو پڑھتے رہو، نفلوں کے بجائے قضا پڑھتے رہو. اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد عمرہ کرنا ہے، نماز نہ پڑھے، بس میقات پہ لبیک اللہ لبیک پڑھ کے آ جائے، چونکہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مغرب تک منع ہے. والدین کی اجازت کے بغیر میں جہاد پہ جاؤں، بالکل نہ جائیں جب تک اجازت نہ ملے. اگر گھر والے آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کر لیں، یہ بھی جہاد ہے. حج فوت ہو جاتا ہے، عمرہ فوت نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے. حج کا ایک دن مقرر ہے، گزر گیا تو فوت ہو گیا. عمرہ تو سارا سال آپ کر سکتے ہیں، بات سوا 5 دنوں کے. بہرحال آپ کی شادی جو ہے زبردستی کر دی گئی. میری گھر والی کے ساتھ ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. 2 بچے بھی ہو گئے، اچھا جھگڑا ہے، بچے تو ہو رہے ہیں. یہ جھگڑا عجیب جھگڑا ہے. اچھا، میں نے اسے طلاق دے دی. طلاق کا لفظ ایک دفعہ میں نے لکھا تھا، 3 مہینے کے بعد بڑوں نے زبردستی گھر میں بٹھا دیا. چلو ٹھیک ہو گیا، رجوع ہو گیا تمہارا. اچھا، غصے سے پھر بھی میں نے ایک دفعہ طلاق کہی تھی، تو پھر آپ نے رجوع کر دیا. 2 تک تو گزارا ہو سکتا. اب نہ نکالنا منہ سے طلاق کا لفظ، ورنہ 3 پوری ہو جائیں گی. پھر مدینہ شریف سے مکہ واپسی پر ہم نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا. بس سے نہ آنے سے مکہ نہ آئے، احرام کھول دیا. تو اب آپ عمرہ بھی قضا کریں، ایک دم بھی ادا کریں. یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب باندھ لیا، جب کھول دیا. نماز تسبیح جو ہے نا، صلاۃ تسبیح ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن اس کا باقاعدہ اہتمام کروانا، جماعتیں مقرر کروانا، یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں. رسم کل وغیرہ سب بدعت ہیں. اگر کوئی آدمی ایک دکان خرید کے پھر کرائے پہ دیتا ہے، بالکل جائز ہے. اسٹیٹ لائف سے پالیسی انشورنس کرانا جو ہے وہ غلط ہے. وہ علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں. علامہ اقبال کوئی عالم تھوڑا تھا، وہ تو ایک شاعر تھا، نہ مفتی تھا نہ عالم تھا. کوئی بھی ناپاک چیز کلمہ پڑھ کے دھونے سے پاک ہو جاتی ہے. مثلا کتے کو دھوئیں تو پاک ہو جائے گا. کوئی بھی ناپاک کیا مطلب. اور پھر اگر ویسے کوئی کپڑا پلیت ہو گیا تو کلمے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مسلمان کر رہے ہو کہ پاک کر رہے ہو؟ پاک پانی سے ہوتا ہے، کلمے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے کو. یہ لوگ غسل کریں نا، غسل جنابت، حمام میں کھڑے لا الہ الا اللہ لا الہ، تم کافر ہو گئے تھے، اب مسلمان ہو رہے ہو.
عقل کرو. 100 ریال مجھے ملے تھے، کوئی مالک نہ مل سکا، پھر میں نے قرآن کی کیسٹیں خرید کے لوگوں کو دے دی. اچھا کیا. انبیاء، شہداء، صالحین کے قبر جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں. کس طرح؟ جب اللہ فرماتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے تو میں کیسے سمجھاؤں؟ احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ ہمیں کہہ دیتے پھر ہمیں ضرورت کیا ہے بعض میں پڑھنے کی؟ جس کے لیے بھی عمرہ ہمارا ساتھ ہندو، سکھ وغیرہ ہے، ہم ان کو زمزم کھجوریں دے سکتا ہے. ابو جہل بھی تو زمزم پیتا تھا، تو اگر رام چندر نے پی لیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بہرحال جب آپ زمزم دیں تو نیت کریں کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما. احرام کی حالت میں کوئی دانہ نکلا ہوا تھا تو اس کو میں نے ایسے چھیڑا تو خون نکل آیا، کوئی بات نہیں. اگر ایک عورت نے اپنا عمرہ پورا نہیں کیا، لیکن بات سنو کہ اگر 2 عورتیں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، جائز ہے. ہاں اگر ایک عورت نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، لیکن ایک عورت نے ابھی صفا نہیں دوڑی تو پھر بال کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ ابھی اس کے افعال عمرہ پورے نہیں ہوئے. میرے عزیز ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. اللہم اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام. بہرحال اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کی کوشش کریں. اللہ آپ کی نیت کو جانتے ہیں. بعض اوقات ہماری نیت ہے لیکن رشتہ نہیں ملتا تو اللہ کے ہاتھ میں. کراچی احرام باندھ کے نیت تو کر لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا اور کوئی اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا. اور بھی اگر کلمہ پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، سبحان اللہ کچھ پڑھ لیا تو کام ہو جائے گا، لیکن بالکل نہیں کیا تو پھر تو گناہ ہے. بعض علماء کے نزدیک تو عمرہ بھی نہیں ہوا، وہ تو کہتے ہیں عمرے کے لیے لازم ہے لبیک. نہ اگر کسی آدمی نے طواف کیا 3-4 چکر کے بعد دروازے پہ دعا مانگے نہیں، پہلے طواف پورا کرے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم پہ دعا مانگے. جتنا عبادت مکے میں افضل نفلی عبادت میں طواف ہے، کیونکہ ساری دنیا میں ہر عبادت ہو سکتی ہے لیکن طواف یہاں کے بغیر کسی جگہ نہیں ہو سکتا. ہر جگہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے. حتیم کے اندر اگر نفل پڑھیں تو گویا آپ نے کعبے کے اندر پڑھے ہیں. نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں. مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے آپ سے بات کرنی ہے. عشاء کے بعد یہاں بیٹھ جائے، میں 10-15-20 منٹ میں انشاءاللہ آ جاتا ہوں. تو پھر آرام سے آدمی بات کر لیتا ہے. کل دیکھا نہیں ایسے ایک بندہ بیچارہ غصہ کر رہا، میں نے یہ کہا بھی یہاں بیٹھ جاؤ اللہ کے بندے، میں آ جاؤں گا تو آرام سے بات کر لیں گے. نہیں، اور پتہ نہیں وہ بھی کوئی عجیب بندہ ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کئی سال پہلے پاکستان میں آپ کے بیٹے کو میں نے مکان کا نقشہ بنا دیا تھا اور انہوں نے مجھے فیس نہیں دی تھی. اب مجھے کیا پتا اللہ کے بندے کون سے مکان کا بنایا تھا، کیا فیس طے ہوئی تھی، اور اتنے عرصے تک ماشاءاللہ تم صبر سے خاموش رہے، اب مکے میں آئے ہو تو تمہیں یاد آ گئی ہے. تو اگر ایسی بات ہے بھی تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس میں کوئی فکر نہیں. اور جس میرے دوست کے کہنے سے تم نے نقشہ بنایا تھا میں اس کے نام آپ کو خط لکھ دیتا ہوں، جو طے ہوا اس سے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں شور کرنا اور چیخنا اور پتہ نہیں دنیا سمجھے کہ مولوی مکی صاحب کسی کو کھا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے شکر. میرا بچہ معذور ہے، بھئی اللہ شفا دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ زمزم پلائیں، دعائیں کریں. والدین کی دعا سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت تعمیر شکست کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے مدارس کی مساجد کی معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا اور ہدایت کی ہوا چلا دے. یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا سپاہی اور دین کا فدائی بنا دے. دین کا کلمہ پہنچانے والا بنا دے. پورے عالم میں امن قائم فرما. عالم اسلام میں امن قائم فرما. اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.